tradition. Truth is something which we will piecemeal, put together and somehow reach. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آ جاتا ہے. اچھا اب اس سے کچھ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو میرے خیال میں ظاہر ہو ہی رہا ہوگا. تو مغرب جب ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوتی ہے تو مغرب کی بھی سوچ میں ود ان دس بیسک آئیڈیا there's also differences in philosophy of art. Basically in the period that the West ruled the Muslim world, they went through three major changes in philosophy of art which filtered down to our artists. That's what we are coming back to. And this was not just in terms of style. کبھی تصویر اس طرح بنانی ہے یا اس طرح بنانی ہے. It was not just in terms of the style of education کہ آپ کالج جا کے آرٹ پڑھیں گے یا استاد شاگردی سسٹم سے پڑھیں گے. But it was also to do with how the artist viewed himself or herself as the role of the artist. What is the function of art? Why am I an artist? What does it mean to be an artist? This also undergoes a fundamental change. So in my humble opinion, beginning with Ghalib or some figure like that who is after the contact with the West is not a good idea. It is a good idea, but it's not a good way to get to the traditional artists, because by that time the traditional artist is beginning to be colored by perceptions about art which are alien to that tradition. So how do we mean? Today if we ask most art students, as I do as an art educator, okay, what does it mean to be an artist? So what sort of answer do you get? You say, okay, you know, art is about self-expression. صحیح. اب یہ جو خیال ہے کہ آرٹ جو ہے یہ آپ کے ذاتی جذبات کا اظہار ہے، یہ بہت عام ہے اور میرے خیال میں ساری دنیا میں عام ہے یہ. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے آرٹسٹوں میں یہ بالکل نہیں پایا جاتا تھا، نہ چین کے آرٹسٹوں میں پایا جاتا تھا، بلکہ مغرب کے آرٹسٹوں میں بھی نہیں پایا جاتا تھا. ایون آفٹر دا رینیسانس جب ماڈرنٹی آ جاتی ہے ود اٹس انڈیویجولزم، اور انڈیویجولزم آنے لگتا ہے، پھر بھی انڈیویجولزم پرائمری کنسرن نہیں بنی تھی آرٹسٹوں کی. یعنی ان کا بنیادی جو نصب العین تھا، ان کی جو آدرش تھی وہ یہ نہیں تھی کہ بھئی ہم ایسا آرٹ بنائیں گے جو ہماری ذات سے، میں نام بھی سائن کروں گا یوں کر کے. یہ بنیادی چیز یہ نہیں تھی. بنیادی چیز 400 سال کے لیے مغرب میں بھی کانکویسٹ آف ریالٹی تھا. ہاؤ ٹو میک تھنگز لک مور نیچرلسٹک. نیچرلزم اور ریئلزم واز دا فلاسفی آف آرٹ. اور جب انگریز اپنے پہلے اسکول آرٹ کے بناتے ہیں یہاں پر، تو اسی چیز کی تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر اسی نقطۂ نظر سے وہ ہماری آرٹ کو دیکھتے تھے. جب آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے آرٹ کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر کچھ چیزیں اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں حسن جو ہے وہ سنہرے بال اور نیلی آنکھیں، تو مجھے کافرستان کے علاوہ پاکستان میں تو حسن ہی نہیں نظر آئے گا. رائٹ. اس طرح انگریز جب ہماری آرٹ کو دیکھتا تھا تو اسے کمیاں نظر آتی تھی. جس طرح وہ گورا دیکھتے تھے، دیر از نو بلانڈ ہیئر، دیر از نو بلو آئیز، تو انگریز کہتے دیر از نو پرسپیکٹیو، دیر از نو انیٹمی، دیر از نو ایکسیٹرا ایکسیٹرا. He found a lack of all the things which he had in his art. See, until Archer comes along and so on. So anyway, تو یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد مغرب میں ہی نظریہ آرٹ کا بدلنا شروع ہوتا ہے. رومانٹکس جب وہاں پہ ایک رومانٹک موومنٹ شروع ہوتی ہے، ایک فلسفے آرٹ اور میوزک میں ایک تحریک ہے، تو رومانٹکس جو ہیں وہ نظریہ آرٹ کا بدلتے ہیں کہ آرٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آرٹ کیا ہوتی ہے. اور رومانٹسزم انڈیویجولزم کو اور بھڑکاتا ہے. کچھ معاملوں میں ماڈرنٹی کی بعض چیزوں کے وہ خلاف تھے رومانٹکس. فار ایگزامپل دے ور اینٹی سائنس. میری شیلی رائٹس دا فرسٹ ڈسٹوپین اینٹی سائنس سائنس فکشن ناول فرینکنسٹائن. رائٹ. تو بٹ ان ادر ویز دا رومانٹکس ور آلسو ماڈرنسٹ. دے ور انڈیویجولسٹس. رومانٹسزم سے یہ نظریہ غالب آنے لگتا ہے کہ آرٹ جو ہے اصل میں ذاتی جذبات کے اظہار کا نام ہے. ایکسپریشنزم جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ دس ریچز اٹس پیک ود وین گوغ، جو سب سے کلیئرلی اس نظریے کو بیان کرتا ہے اپنے خطوں میں. اسے باقاعدہ منظم فلسفے کے طور پہ پیش کرتا ہے ایکسپریشنزم کو. اس سے پہلے میری دانست میں کسی آرٹسٹ نے اسے اتنے منظم فلسفے کے طور پہ پیش نہیں کیا تھا. بٹ ود وین گوغ it's really a philosophy. He says the artist feels things and his job is to paint what he feels, not what he sees. Primarily what he feels when he sees something. And artists are more sensitive than normal members of the society. You might have heard all of these ideas before. Artists زیادہ حساس، artists کچھ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں. And therefore the artist is the shaman or the priest of the time.
اب ایک بہت بڑی لیپ ہے کہ اسپریچول ہیلر بھی اپنے وقت کا جو ہے وہ آرٹسٹ ہے. یہ کس طرح ہو گیا؟ وین گوگ اتنی جلدی یہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ کیونکہ وین گوگ بھی بچپن میں جوانی میں وہ ایک پریچر بننا چاہتا تھا, وہ ایک روحانی آدمی تھا اور وہ روحانیت میں کام کرنا چاہتا تھا. تو وین گوگ روحانیت سے بدظن ہو جاتا ہے, مذہب سے, اور اس کا خیال تھا کہ اب آرٹ کے ذریعے اس چیز کو کیا جا سکتا ہے. کس طرح کے آرٹسٹ ایک حساس آدمی ہے, وہ جو اصل ریالٹی ہے, ناٹ obvious the visual reality but the hidden, the emotional reality, اسے وہ دکھائے گا. His heart will be the mirror and he will paint that. Or when the society sees itself in that mirror, when you see your reflection, you can see what is wrong with you. Recognition is the first step towards healing. So expressionism becomes a very popular philosophy, and this is again, we are talking in very simple terms, we are not going into complexity here, and it sweeps the globe. Despite the fact کہ ویسٹ میں اس کے بعد 2 اور بڑے فلسفے آئے ہیں آرٹ کے, اس کے باوجود میرے خیال میں آج تک ایکسپریشنزم دنیا بھر میں آرٹ کا سب سے مقبول فلسفہ ہے. اٹس اے ہٹ لائک کوکا کولا اینڈ MTV اور سمتھنگ. اٹس اے بگ ہٹ ود آرٹ اسٹوڈنٹس. اس کے بعد مغرب میں 2 اور فلسفے آتے ہیں, ان کا بھی ہم تذکرہ کر لیں. 1910s 1920s کے درمیان ایک فلسفہ ڈیولپ ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے, جسے آج ہم فارملزم کے نام سے پکارتے ہیں. اور اس میں کچھ جرمنس کا بہت ہاتھ ہے, والٹر گروپیس وغیرہ, کچھ اس میں امریکنس ہیں, کچھ اس میں انگلش ہیں جو بلومسبری سرکل کہلاتا ہے, ورجینیا وولف کے دوست رشتہ دار وغیرہ. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ ذاتی جذبات سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے, مگر آرٹ جو ہے بنیادی طور پہ فارم کے بارے, یعنی اس کی ظاہری صورت ہی کے بارے میں ہے. لائن, کلر, شیپ, ٹیکسچر. سائنس کا میتھڈ اپلائی کریں, تجزیہ, اور دیکھیں آرٹ کے اندر کیا ہے. آرٹ میں ہمیں یہ چیزیں نکلتی ہیں جس طرح کاربن, ہائیڈروجن, جس طرح سائنٹسٹ نے کہا تھا نا, after the Renaissance people lost their faith in after Columbus goes around the world, well he attempts to go around the world and show that the world is round, تو چرچ تو ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے, کیتھولک چرچ. تو people pin their hope on science. Science will tell us what the meaning of life is. تو سائنس نے کیا بتایا meaning of life after 500 years of scientific endeavor? We found the answer. Carbon, hydrogen, oxygen. صحیح. تو اسی طرح یہ آرٹسٹ جو ہے کہ ایک فارملسٹ کہتے ہیں جی آرٹ کیا ہے؟ آرٹ آپ لوگوں نے معمہ بنایا ہوا ہے, آرٹ تو بڑی سمپل سی چیز ہے, لائن, کلر, شیپ, ٹیکسچر, اور سم ادر ایلیمنٹس, اپنا اپنا تجزیہ لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے آرٹ. جس نے اسے اچھی طرح استعمال کر لیا, جسے کلائیو بیل سگنیفیکنٹ فارم کہتا ہے, تو وہ اچھا آرٹ ہے. جس نے اسے بری طرح استعمال کیا تو وہ برا آرٹ ہے. تو مغرب میں یہ فلسفہ رفتہ رفتہ غالب ہو جاتا ہے. اس کی میرے خیال میں پیک جو ہے وہ 50s میں آتی ہے مغرب میں. بائی دیٹ ٹائم جو آرٹسٹ جرمنی سے بھاگے تھے ہٹلر کے زمانے میں, جو ان بعض یہودی تھے, بعض ہٹلر کے لیے ناپسندیدہ افراد قرار دے دیے گئے تھے, تو بائی دس ٹائم دے ور ان گڈ کالجز, دے ور ان امپورٹنٹ پلیسز ان امریکہ ان آرٹ ایجوکیشن. ہانس ہافمین, جوزف ایلبرز, میکس بیکمین, all of these people were in very key posts if you like. تو آف کورس دس بیکمز دی آفیشیل فلاسفی آف آرٹ. اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے جیکسن پولک نکلتے ہیں, اور پولک کے ایک دوست ہیں کلیمنٹ گرین برگ جو آرٹ کے بڑے نقاد ہیں. وہ فارملزم کو کرسٹلائز کر دیتے ہیں, اسے سب سے ایکسٹریم اس کی صورت میں اسے پہنچا دیتے ہیں, جس سے زیادہ کلیئر اس کی صورت شاید ممکن نہ ہو, سب سے زیادہ وضاحت وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آل ٹرو آرٹ از سیلف ریفرنسنگ, یعنی آرٹ کا سیلف ریفرنسنگ, اس کا باہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس میں بطخ ہو, عورت ہو, گھوڑا ہو, گدھا ہو, اس کا کوئی اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے. اسے صرف اور صرف انہی چیزوں سے سروکار ہے, یعنی رنگ اور روغن سے, لائن, کلر, شیپ, ٹیکسچر. اٹ از سیلف ریفرنسنگ. ٹرو آرٹ از سیلف ریفرنسنگ, گرین برگ صاحب فرماتے ہیں. اسی کے بعد بہت جلدی اس فلسفے کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے, بگننگ ود پاپ آرٹ اینڈ ادر آرٹسٹ, جسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں. اور پوسٹ ماڈرنزم ایک پیچیدہ فلسفہ ہے, میں اس میں گھسنا تو نہیں چاہوں گا یہاں پہ, نہ ہماری بحث سے اسے بہت ڈائریکٹ اس کی کوئی فی الحال ضرورت ہے. مگر بنیادی طور پہ پوسٹ ماڈرنزم یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے کوئی معنی نہیں ہے. All meaning is constructed. If we were to simplify what postmodernism is, saying that there is no meaning, all meaning is constructed. This is because philosophically postmodernism comes out of the existentialists who were influenced by Nietzsche. یہ گروہ ہے فلسفیوں کا
ان کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر لوں کہ تاکہ آپ کو ماڈرن مائنڈ سیٹ سمجھ میں آ جائے جس کے تحت مغرب کام کرتا ہے. کیونکہ ایگزسٹینشلسٹ میرے خیال میں سب سے وسیع ان کا اثر رہا ہے فلسفیوں میں آرٹ کی دنیا میں. ساتھ کیمو، ہمارے صادقین صاحب نے جا کے کیمو کی جو لتخانجو دا اسٹرینجر کتاب ہے اس کی السٹریشنز بنائی تھی. دو چیزوں پہ ان کا فلسفہ کھڑا ہے، دو اقوال پر. ایک یہ ہے ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس یعنی وجود جو ہے وہ روح سے پہلے ہے. اور دوسرا ایگزسٹینشل ٹریجڈی کا تصور. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک جملے میں اگر ہم کہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک باشعور جانور ہے ان کے نزدیک. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے. اس کا شعور جو ہے وہ اوور ملینیا، لاکھوں کروڑوں سال پہ جا کے بنا ہے. جی پہلے وہ جی اسپائنل کارڈ نکلی تھوڑی سی باہر سر میں، اس پہ وہ برین سٹیم بنی، پھر ایک لمبک رنگ آیا، پھر کارٹیکس اور نیو کارٹیکس. اس طرح شعور منزلوں سے ترقی کر کے گیا. ایوولوشن، دا گریٹ اوور آرچنگ آئیڈیا آف دا ویسٹ. تو اس طرح سے انسان کا شعور جو ہے وہ پیدا ہو گیا. مگر یہ انسان جو ہے جو باشعور جانور بن گیا ہے حادثاتی طور پہ، اس کی کوئی روح نہیں تھی، یعنی روح نہیں ہے اس کی. ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، شعور بعد میں آیا ہے. یعنی جس طرح مذاہب کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، پہلے سے ایک شعور ہے، there is intelligence from before. اس کے برعکس سائنسی نظریے کے تحت یہ جاتے ہیں ایگزسٹینشل، تو کہتے ہیں کہ ایک باشعور جانور ایک بے مقصد کائنات میں پیدا ہو گیا. اسے یہ کہتے ہیں ایگزسٹینشل ٹریجڈی. تب کیا کرے وہ؟ کائنات کے تو کوئی معنی نہیں، بگ بینگ ایسے ہی ہو گیا، پھٹ گیا وہ جو بلبلا تھا یا جو بھی تھا، اور جو حادثاتی طور پہ وہ مچھلی جو تھی وہ ڈڈو بن گیا، جو ڈڈو تھا وہ گرگٹ بن گیا، جو گرگٹ تھا وہ بندر بن گیا، اور جو بندر تھا وہ چوہا بن گیا، اور چوہا جو ایکچولی چوہا بیچ میں آتا ہے، اور پھر انسان بن گیا. تو اس فلسفی کے تحت شعور جو ہے وہ تو بنا ہے حادثاتی طور پہ، مگر کائنات کے تو کوئی معنی نہیں. تو اب انسان اپنے شعور کا کرے کیا؟ تو انسان معنی تلاش کرتا ہے، بٹ ڈیپ ڈاؤن ہی نوز، اصل میں اسے پتہ ہے کہ معنی کوئی ہے نہیں، سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں. تو پوسٹ ماڈرنزم کمز آؤٹ آف دس. ایگزسٹینشلزم آلسو فرینچ اینڈ پوسٹ ماڈرنزم آلسو فرینچ. اٹس کمنگ آؤٹ آف دی ایگزسٹینشلسٹ کہ کوئی معنی نہیں ہے، سب بنائے ہوئے ہیں. دیر از نو پریولیج ڈسکورس. تو پھر کسی ایک آدمی کے بنائے ہوئے معنی کو دوسرے آدمی کے بنائے ہوئے معنوں کے اوپر لاگو کرنا جو ہے وہ تو ناانصافی ہو جاتی ہے. پیٹریارکل ڈسکورس کو عورتوں کے اوپر لگا دینا، یا کہنا کہ جی لیونارڈو ڈا ونچی جو ہے یہ ہائی آرٹ ہے اور کامک بکس جو ہیں یہ لو آرٹ ہیں، تو یہ اس قسم کا یہ سب ناانصافی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب بنائی ہوئی چیزیں. آل آرٹسٹک لینگویجز آر ایکول. تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ ہے. یہ مغرب میں بھی اسے مقبول ہونے میں زیادہ وقت لگا ہے، اور میرے خیال میں اب اس کے اثرات جو ہیں مشرقی دنیا پہ محسوس ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو ایک ہی دنیا ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے. تو ٹو سم اپ دیز آر دا 4 philosophies of art which have had their influence in turn on the thinking of Eastern artists. Realism یا naturalism, expressionism جذبات کا اظہار, formalism mostly through cubism in our case, and the fourth which is postmodernism. اور ان سب کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے آرٹسٹوں میں بھی. اس کا سب سے برا اثر جو پڑتا ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ پڑتا ہے, آرٹ اسٹوڈنٹس پہ, آن دیئر کنسیپشن آف واٹ اٹ از ٹو بی این آرٹسٹ. کیونکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے آرٹ کا اسی طرح سے ایک چونچوں کا مربع ہے. ہماری مین بحث تو یہ نہیں ہے, میں اس کا ذکر کرتا جاؤں کیونکہ ہمارے میرے سب محترم دوست اور ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس طرح چونچوں کا مربع ہے کہ اسے پہلے سال میں جناب بنیادی تعلیم دی جاتی ہے ریئلزم کی, لرن ہاؤ ٹو ڈرا دیز پاٹس, یہ گملے, یہ مٹکے, یہ فلانا. ساتھ میں اگر ایڈوانس اسکول ہے تو انیٹمی کی بھی کلاسز ہوں گی, ورنہ نہیں ہوں گی. ساتھ ساتھ اسے فارملزم بھی پڑھایا جاتا ہے, لائن, کلر, شیپ, ٹیکسچر, پرنسپلز آف ڈیزائن اینڈ ایلیمنٹس آف آرٹ. حالانکہ وہ متضاد فلسفہ ہے, بالکل الگ ہے. فارملسٹ نہیں مانتے تھے ان سب چیزوں کو. تو ایک ٹیچر کہہ رہا ہے نہیں یہ تم نے جو گھوڑا ہے یہ صحیح نہیں بنایا, اس کی ٹانگ غلط ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ جو ریڈ ہے اسے تم گرین سے ادھر بیلنس کر دو تو صحیح ہو جائے گی پینٹنگ, وغیرہ وغیرہ. یہ دو فلسفے ہوتے ہیں. پھر تھرڈ ایئر میں وہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر ایکسپریشنزم بھی تھوپ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اب ایک ایسا کام کریں جو دیکھ کے نہیں ہو, آپ کے اندر سے نکلے, اور وہ ایک پاکستانی آرٹسٹ کے طور پہ آپ کی جو حیثیت ہے اسے ظاہر کرے. تب اسٹوڈنٹ مخمسے میں پڑ جاتا ہے, اچھا ریڈ اور گرین کو تو میں نے بیلنس کرنا سیکھ لیا,
گملے مٹکے بھی میں نے بنا لیے. تو اب میں اپنے اندر سے کچھ نکالوں جو میرے جذبات کا اظہار کرے اور ساتھ ساتھ مجھے پاکستانی آرٹسٹ بھی ثابت کرے, تو میں کیا کروں؟ تو پھر ایک پینٹنگ نکل